یہ واقعہ ایک ایسے وقت اور علاقے کا ہے جہاں کے لوگ شرک اور بت پرستی میں گرفتار تھے۔ اس وقت کا بادشاہ دقیانوس ایک ظالم حکمران تھا جو لوگوں کو زبردستی بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ہر اس شخص کو سخت سزائیں دیتا جو اللہ واحد پر ایمان رکھتا اس کے دین کو اختیار کرتا۔ اس دور میں کچھ نوجوان ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان رکھتے تھے اور شرک سے بیزار تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا معاشرہ باطل عقائد میں ڈوبا ہوا ہے اور کوئی بھی اللہ کی توحید کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا گھر، خاندان اور معاشرہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ نوجوان ایک ساتھ اکٹھے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام میں رہنمائی کا انتظام کر۔ غار میں پناہ اور اللہ کا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے لیے ایک غار، کہف، میں پناہ فراہم کی۔ وہ غار ایک پرسکون مقام پر تھا جہاں وہ دنیا کے شر اور ظلم سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ جب وہ اس غار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک خاص کیفیت طاری کر دی اور انہیں 309 سال تک سلا دیا۔ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کی نیند کوئی عام نیند نہ تھی بلکہ ایک معجزہ تھا۔ ان کے جسموں کو وقتا فوقتا دائیں اور بائیں کروٹ دی جاتی تھی تاکہ ان کے جسم محفوظ رہیں اور گلنے سڑنے سے بچ جائیں۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے دہانے پر بیٹھا رہتا تھا جیسے پہرا دے رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا رعب طاری کر دیا کہ اگر کوئی انسان انہیں دیکھتا تو خوف سے کانپ جاتا اور وہاں سے بھاگ جاتا۔ یہ سب انتظامات اس بات کی دلیل تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ بیداری کے بعد کا حیران کن واقعہ۔ جب 309 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیدار کر دیا، لیکن جب وہ جاگے تو انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ صرف ایک دن چند گھنٹے سوئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے سوال کیا، ہم کتنی دیر تک سوئے رہے؟ شاید ایک دن کا کچھ حصہ۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے کسی کو بازار بھیجا جائے تاکہ وہ کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ بازار میں حیرت انگیز انکشاف۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کے سکے دے کر بازار بھیجا تاکہ وہ خفیہ طور پر کچھ کھانے پینے کی چیزیں خرید کر لائے۔ جب وہ نوجوان بازار پہنچا تو وہ حیران رہ گیا کہ ہر چیز بدل چکی تھی۔ لوگ مختلف لباس پہنے ہوئے تھے، عمارتیں تبدیل ہو چکی تھیں اور وہ کسی کو بھی نہیں پہچانتا تھا۔ جب اس نے کھانے کی خریداری کے لیے قدیم سکے دیے تو دکاندار حیران ہو گیا اور سمجھا کہ یہ خزانہ لے کر آیا ہے۔ اس نے اس نوجوان کو پکڑ لیا اور بادشاہ کے دربار میں لے گیا۔ جب بادشاہ اور درباریوں نے تحقیق کی تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ نوجوان 309 سال پہلے کے زمانے سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو زندہ رکھا ہے۔ لوگوں کا ایمان اور اللہ کی قدرت کا ظہور۔ جب بادشاہ کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو وہ خود غار کی طرف روانہ ہوا تاکہ ان نوجوانوں سے ملاقات کرے، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ نیند میں ڈال دیا اور ان کی روح قبض کر لی۔ یہ معجزہ ایک بہت بڑی نشانی تھی جس نے اس وقت کے لوگوں کو اس بات پر یقین دلا دیا کہ قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ نے ان نوجوانوں کو صدیوں بعد زندہ کر کے دکھایا۔ قرآن میں اصحاب کہف کا ذکر۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں بیان ہوا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے یہ سمجھا کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے؟ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، ہم نے ان کے کانوں پر کئی سالوں تک نیند طاری کر دی، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کون ان کے سونے کی مدت کو بہتر شمار کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں کئی اہم سبق سکھاتا ہے۔ اصحاب کہف کے نوجوانوں نے ایمان پر ثابت قدمی اختیار کی اور دنیا کی آسائشوں اور ظلم و ستم کے باوجود اللہ کے دین کو ترک نہیں کیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس طرح اس نے ان نوجوانوں کو صدیوں تک سلا دیا، اسی طرح وہ قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ دنیا کی زندگی فانی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب سب کچھ بدل جاتا ہے، جیسا کہ اصحاب کہف کے جاگنے پر انہوں نے ایک بدلا ہوا معاشرہ دیکھا۔ یہ نوجوان ایمان میں ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ نیک صحبت انسان کو دین پر ثابت قدم رکھتی ہے۔